اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. زندگی خوشیاں اور غموں کا ایک مجموعے کا نام ہے جس میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں. اس میں کانٹے زیادہ ہیں، پھول بہت تھوڑے ہیں. پھول کی عمر تو ویسے ہی تھوڑی ہوتی ہے اور کانٹے کی عمر زیادہ ہوتی ہے. پھول جلد مرجھا جاتا ہے اور کانٹا تو ویسے ہی مرجھایا ہوا ہوتا ہے. زندگی میں خوشیوں کو تلاش کرنے والے اکثر مایوس ہوتے ہیں. خوشیوں کو تلاش کرنے والے اکثر مایوس ہوتے ہیں. خوشیاں نہیں ملتی. پھر کبھی زمانے کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی زمانے والوں کا شکوہ کرتے ہیں، کبھی اپنی ذات کی شکوہ کرتے ہیں. سائنس کا ایک بہت بڑی ایک تھیوری ہے. ایک سائنسدان نے 40 سال سے زیادہ ریسرچ کی اور ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے لکھنے میں ایک عنوان قائم کیا اور ایک لفظ کہا. وہ یہ لفظ یہ کہا کہ اپنے آپ کو معاف کرو اور دوسروں کو معاف کرو. اچھا، یہ سمجھ تو آتی ہے دوسروں کو معاف کرنا. اپنے آپ کو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ میں یہ بن سکتا تھا اگر یہ کر لیتا تو. میرے ساتھ کا فلاں ہو گیا، وہ یہ بن گیا، میں اتنے عرصے سے یہ ہوا، اس نے یہ ترقی پا لی، اس نے یہ کمال پا لیا، اس کے پاس اتنا مال، اس کے پاس اتنی دولت، اس کے پاس اتنی چیزیں، اس کے پاس اتنا کمال. اس نے معلوم ہوا اپنے آپ کو معاف نہیں کیا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوا. زندگی ان مختلف کشمکشوں کا نام ہے. زندگی اس سوچوں کے اتار چڑھاؤ اور سمجھ کی راز و نیاز کا نام ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور اس بات کو دل و جان سے ہم تسلیم کریں، وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص اس دنیا میں کامیاب ہوگا جو یہ کہے گا آج کا دن ہے، کل کا میرا نہیں ہے. آج کا دن میرا ہے، کل کا میرا نہیں. اور اس کو جو لمحہ مل گیا وہ یہ کہے گا یہ لمحہ میرا ہے، کل کا لمحہ میرا ہے ہی نہیں. ہر وہ شخص کامیاب ہو جو اپنا علاج کرتا رہے گا ہر پل. کسی نے پوچھا کہ میں سارے دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، سارے ایمان کو سمجھنا چاہتا ہوں، ساری شریعت کو سمجھنا چاہتا ہوں، سارے تصوف کو، سارے سلوک کو، اور رب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا چاہتا ہوں، شریعت کو سمجھنا چاہتا ہوں، سارے تصوف کو، سارے سلوک کو، اور رب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی زیادہ اس کے جملے نہ ہوں. مجھے مختصر سے الفاظ میں کوئی ایسے انداز سے سمجھائیں کہ سمجھ بھی آ جائے اور الفاظ بھی مختصر سے ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمجھ سکیں گے. ہمارے پاس مختصر سے 2 جملے ہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ ہر عمل میں جب سستی آئے اس کا علاج محنت کر کے اس کو چستی میں بدل دو. ایک یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع آئے اور وہاں ڈر کے محنت کر کے اس گناہ کے موقع سے نکل جاؤ. بس یوں سمجھ لو ساری شریعت تمہارے اندر ہے، ساری طریقت تمہارے اندر ہے، سارا اللہ کا حکم تمہارے اندر ہے اور سارے نبی علیہ السلام کے طریقے تمہارے اندر ہیں. تم دنیا میں بھی کامیاب اور تم آخرت میں بھی کامیاب اگر ان 2 چیزوں کو پالو. سستی ہے میرے اندر، اس کا علاج چستی ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ ہم آخرت کے اعتبار سے کیوں ہار جاتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے اس کا آج کی گرمی، آج چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ہلکی پنکھے کی ہوا بھی ہے، ہر طرف کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، لیکن وہ مزدور آج کا جو چند 100 کی دہاڑی میں اس سخت گرمی کے اندر
سخت گرمی کے اندر، اس سخت گرمی کے اندر سڑک کو توڑ رہا یا سڑک کے اوپر تارکول بچھا رہا، اور تارکول بچھانے کے لیے ان کے ساتھ ایک بڑی بٹھی نما ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، اس آتش کے اندر کھڑا ہوا ہے. میرے کیا خیال ہے اس کو سستی نام کی کوئی چیز آ سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کو شام کو کچھ ملنے کا وعدہ ہے. ایک لفظ یاد رکھیے گا فقیر کا، وعدہ مشقتوں کو قبول کراتا ہے. وعدہ اور وعدہ مشقتوں کو آسان بناتا ہے. وعدہ مشقتوں کو قبول کراتا ہے، وعدہ مشقتوں کو آسان بناتا ہے. اس کو شام کی ملنے کا وعدہ ہے کچھ پیسوں کا، اس کے لیے ساری مشقتیں آسان ہیں، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. اگر اس کو شام کو کچھ نہ ملے اس کا جسم ٹوٹ جائے گا. ایک مزدور کو دیکھا، اس کی جیب تراشی گئی. شام کو مزدوری لے کے آ رہا تھا، کسی نے اس کی جیب تراشی. کہنے لگا آج تک میں نہیں تھکا، میں آج تھک گیا. مومن کے پاس ایک وعدہ ہے، کوئی بات نہیں، ہم گرمیوں کے روزے بھی لاتے رہیں گے، سردیوں کو بھی لاتے رہیں گے، ہم گرمیوں کی مشقتیں بھی لاتے رہیں گے. ابھی عشاء پڑھ کے سویا ہے، تہجد پڑھنے والے کے لیے رات ابھی سمٹ گئی اور نماز فجر پڑھنے والے کے لیے رات پوری نہیں ہوئی. ابھی تو عشاء پڑھ کے سویا، اب عشاء کا اور فجر کا وقت ہو گیا. کوئی حرج نہیں، زندگی میں تیری مشقتیں ہوں گی. وہ ایک اللہ والے تھے نا، ان کی میت جب گھر گئی، ماں کہنے لگی وہ تھکا ہوا بیٹا آیا جو خود بھی تھکا اور لوگوں کو بھی تھکایا. جا بیٹا آج قبر میں سکون کی نیند سو جا. کہ بیٹا تیری تو کبھی نیند پوری ہوئی نہیں تھی، تیری کوئی چاہت پوری نہیں ہوئی تھی، تیری حسرتیں تیرے دل میں رہ گئی تھی. کہ ضروری نہیں کہ مومن کی ہر حسرت اس دنیا میں پوری ہو جائے، کہ ضروری نہیں کہ مومن کی ہر حسرت ایک دنیا میں پوری ہو جائے. پھر سنیں کہ ضروری نہیں کہ مومن کی ہر حسرت اس دنیا میں پوری ہو جائے، ضروری نہیں. ہاں، اور یہ ضروری ہے کہ ایمان والا نہ ہو، کافر ہو، اس کی ہر حسرت اس دنیا میں پوری ہو جائے، یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات دبئی کمانے والے مجھے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہماری حسرت ہر پوری ہو جائے، کہ ہم بچا کے رکھتے ہیں، ساری حسرتیں وہیں گھر جا کے پوری کریں گے، بچا کے رکھتے ہیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی میں نے تو ساری زندگی محنت کی، اور ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کی پونچھی اور ساری زندگی کا جو کچھ مجھے ملا وہ میرے بچوں نے اڑا دیا. مجھے تو اس بات کا افسوس ہے، جب میں پاکستان میں آیا تو مجھے کچھ ملا ہی نہیں. ایک وعدہ ہوتا ہے. سارا قرآن دو چیزوں کا نام ہے، وعدہ اور وعید. یہ کرو گے وعدہ ہے، یہ نہیں کرو گے اس پہ وعید ہے، عذاب ہے، اس پہ ثواب ہے، اس پہ عذاب ہے، اس پہ ثواب ہے، اس پہ عذاب ہے. جب انسان کے سامنے وعدہ آتا ہے، یعنی دیکھو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ گناہ کا موقع ہے، خطا کا موقع ہے. کیا وہ خطا کسی بھی چیز کی ہے، چھوٹی خطا میں سمجھتا ہوں یا بڑی خطا سمجھتا ہوں، اس خطا کا تعلق زبان سے ہے، اس خطا کا تعلق دل سے ہے، اس خطا کا تعلق آنکھوں سے ہے، اس خطا کا تعلق جسم کے کسی حصے سے ہے. خطا کا موقع موجود ہے، گناہ کا موقع موجود ہے، لیکن اس میں ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ تو اس موقع سے بچ گیا، اللہ پاک سے ڈر گیا، اور تو نے کوشش کر کے اللہ پاک سے اپنے آپ کو بچا لیا، کوشش کر کے اللہ سے اپنے آپ کو اللہ سے عرض کر کے اس چیز سے بچوا لیا. یہ موقع ہے. اب فرمایا تو تیار ہو جائے اس کے ملنے کے لیے. کیا ملے گا؟ اب مانگ اللہ سے دعا.
اور جو مانگے گا سو ملے گا. اور اللہ پاک سے عرض کر یا اللہ تو جانتا ہے گناہ کا موقع موجود تھا, خطا کا موقع موجود تھا, ہر موقع تھا. اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے اس موقع کو قربان کیا, اس موقع کو چھوڑ دیا. یا اللہ اب تو میری فلاں ضرورت کو پورا کر دے. اور یوں کہا وہ دعا کرنے کا موقع ہے اور اس موقع کی دعا قبول ہوتی ہے, اور ایسی قبول ہوتی ہے کہ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ وہ آنکھوں سے دکھا نہ دے, جلدی یا دیر. آج میرے دوستو اس وقت جو مسلمان یا وہ لوگ جو ایمان اور اعمال کی زندگی کے خواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کا قرب اور اللہ کے تعلق اور محبت کو حاصل کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دس میں آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. چھوٹے چھوٹے عارضے ہمارے یہاں آنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نمازوں کو ہم سے جدا کر دیتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جو ہے عارضے اور چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی اور اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی مجبوریاں, بالکل چھوٹی چھوٹی مجبوریاں. اب ہم بیٹھ کے موازنہ کریں, آخر دکان میں جب بیٹھتے ہیں اور ہر طرف گاہک ہوتے ہیں اور مال ہوتا ہے اور پیسے ہوتے ہیں, کیا اس وقت ہمیں اونگ آتی ہے؟ کوئی دکاندار دیکھا ہو جو نوٹ بھی لے رہا اور اونگ بھی رہا ہو؟ مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا, کبھی نہیں نظر آیا. اور کوئی ایسا دکاندار دیکھا ہو جو کہتا ہو کہ تھوڑی سی بارش ہو گئی یا آج دکان نہیں کھولتے؟ ایک دفعہ ایسے کوئی جزوی سی ہڑتال ہوئی, کچھ دکانیں کھولی تھی کچھ نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں تو آج جا کے ضرور دکان کھولوں گا, آج سیل زیادہ ہوگی, آج ضرور جا کے میں دکان کھولوں گا. تاجر تو موقع تلاش کرتا ہے سیل کے, کیا نہیں کرتا؟ مجھے ایک چیز بتائیں, اللہ کی محبت پہ چلتے ہوئے, اللہ کے نام کو لیتے ہوئے اور اللہ کے تعلق کو پاتے ہوئے اگر کہیں بھی تھوڑی سی سستی آ گئی تو اس کو ہم چستی میں کیسے بدلیں؟ تو اس کے لیے ہم مثال دنیا سے لیں. کہاں سے لیں؟ کیوں اللہ والوں؟ اس سے مثال کہاں سے لیں؟ دنیا سے لیں. بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں جو گرمی اور سورج کے رخ پہ ہوتی ہیں, پھر وہ اس گرمی کے اندر وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں. یہ کھیت کے اندر یہ جو گندم کو کٹائی کا وقت ہوتا ہے سخت گرمی ہے, گرمی نہ پڑے گندم خود پکتی ہی نہیں ہے ایسے. اگر گرمی نہ پڑے اور گندم پکتی نہیں, اور گندم نہ پکے دانا بالی دانا نہیں چھوڑتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ذمہ دار کے ہاں گئے, بڑے ذمہ دار ہیں, پریشان تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھ سے خطا ہوئی. میں نے کہا یہ تھریشر ہارویسٹر مشین جو ہے, یہ جو گندم کی کٹائی کرتی ہے اور گندم کی, یہ مشین پھر مجھے ملے گا کیونکہ سیزن میں مشینیں مصروف ہو جاتی ہیں. ابھی دھوپ پوری پڑی نہیں تھی, میں نے گندم کی کٹائی کروا لی اور مشین میں ڈلوا لی. وہ سارا دانا نکلا, دانے میں نمی تھی, دانا سارا خراب ہو گیا, بدبو ہو گئی, اور میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. آپ نظام عالم میں مشقت کو دیکھیں گے, نظام عالم میں مشقت کو دیکھیں گے, اور یہاں تک کہ انسان مرتا ہے, پیدا ہوتا ہے مشقت کے ساتھ اور مرتا ہے تو مشقت کے ساتھ, اور دفن بھی مشقت کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس نے ایک صاحب سے پوچھنے لگا, میں نے کہ آپ کے بیٹے کے ماموں جو ہیں وہ فوت ہوئے, ان کو دفن کیسے کیا تھا؟ ان کا وزن 7 من تھا, 7 من تھا. یہ 300 کلو کتنا بنتا ہے؟ 7 من کتنا بنا؟ اور 300 کلو وزن تھا ان کا. شاید 7 من تھا, پتہ نہیں ایسے تھا, 7.5 من وزن تھا. کہنے لگی گاڑی میں رکھ کے ان کا جنازہ پڑا, کوئی کندھا نہیں دے سکتا تھا. اور پھر گاڑی کو ڈھلوان کے ساتھ لے گئے اور ان کی قبر کے ساتھ,
اور قبر کو گڑھے کی طرح بنایا اور پھر بہت سی کپڑے کی کمانیں ڈالی نیچے اور بہت سے بندے ملے اور بڑی مشکل سے ان کو قبر میں اتارا. ارے ہمارے لیے تو مرنا بھی مشکل, ہمارے لیے تو جینا بھی مشکل. یہ زندگی مشقتوں کے ساتھ ہے, راحتوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو میں اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں, اس دنیا میں راحتوں کو تلاش کرنے والا پریشان ہوتا ہے. اس دنیا میں راحت کو تلاش کرنے والا پریشان ہوتا ہے. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, ان کو کسی نے کہا حج کرنے لگے حضرت کوئی نصیحت کوئی وصیت فرمائے, کوئی نصیحت فرمائے وصیت فرمائے. فرمائیں گے دیکھ حج کا سفر, اس میں کبھی جو ہے اپنے آپ کو سہولت کے لیے سہولت کا انتظار نہ کرنا کہ حج کا سفر ایسا ہے جیسے زندگی سے لے کر موت کا سفر ہے, اس میں کبھی سہولت کا انتظار نہ کرنا. میسر ہو جائے تو نعمت ہے, نہ ملے تو ناراض نہ ہونا. میرے محترم دوستوں, یہی سب کچھ میری آپ کی زندگی کا سفر ہے. آپ یقین جانیے, ایک اچھا خاصا آدمی جو ہے, میری باتوں میں غور ہے, اچھا خاصا آدمی اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق پر چھوڑ دیتا ہے ایک چھوٹی سی مجبوری کی وجہ سے. تصویر چھوٹ گئی ہے, آج فلاں مشکل ہو گئی تھی یا فلاں کام ہو گیا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجھے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی. میں نے کہا کہنے لگا ہمارے ایک دوست تھے ہسپتال میں داخل ہو گئے, مجھے ان کے ساتھ ڈیوٹی لینی پڑی. تو میں نے ان سے عرض کیا خدمت کی؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا خدمت کس چیز سے کی تھی؟ ہاتھوں سے زبان سے؟ کہنے لگا ہاتھوں سے. پھر میں نے کہا پھر تو ہسپتال میں مصیبت دیکھ کے بھی آپ کو رب یاد نہ آیا تو اور کہاں یاد آئے گا؟ آپ بولے میری بات کا جواب دیں, آپ دیں. اگر مصیبت کے وقت بھی رب یاد نہ آیا تو کب یاد آئے گا؟ اور کوئی موقع ہے؟ کیوں اللہ والے بتائیں تو صحیح. اصل میں نے اپنے آپ کو مزاجوں کو ایسا نازک بنا دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ چلی جائے تو طبیعت کے اندر جو ہے ایسے بوجھ سا ہو جاتا ہے. مزاجوں کو ایسا کیوں بنایا؟ اب مجھے بتائیں ذرا, اس سستی کا علاج کیا ہے؟ تسبیح کیوں نہیں کی؟ سستی تھی. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سستی تھی. تلاوت کیوں رہ گئی؟ بس تھوڑی سی سستی ہو گئی. اچھا, سستی کا دوسرا نام بتاؤں؟ طبیعت خراب تھی. طبیعت خراب تھی. اور سستی کا تیسرا نام کچھ تھکا ہوا جسم تھا, ٹوٹا ہوا جسم. آپ اس سستی کو جتنے لیول دیتے جائیں, جتنے نام دیتے جائیں, اتنے نام ہی ہے. سستی کا علاج سستی ہے جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں. پینچے چڑھائے ہوئے, میں نے ایک صاحب کو دیکھا موٹر سائیکل پہ ڈیوٹی میں جا رہے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ بڑے بڑے شاپر لے لیے, ٹانگوں پہ باندھ لیے کہ ادھر ادھر کے موٹر سائیکل گزریں گے تو میرے چھینٹے پڑیں گے. ٹھیک, ٹانگوں میں بڑے شاپر باندھے, وہ جا رہے تھے. میں ایک سفر میں جا رہا تھا, میں ان کو دیکھتا جا رہا تھا. ہر پانی سے بچا رہے تھے لیکن چھینٹے پھر بھی پڑ رہے تھے. میں حیران ہوا. ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, اور اللہ پاک کی جب ڈیوٹی کا وقت آتا ہے پھر ہم کیا محنت کرتے ہیں, پھر ہم کیا کوشش کرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, میں نے کہا آج کل خیریت تو ہے, آپ کی زیارت نہیں ہو رہی. کہنے لگے بس گرمی ہے, بس کچھ شام کو نکلنا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر تو آپ نے 6 مہینے مری میں گزارے ہوں گے. کہنے لگے بس دکان میں جا کے بیٹھ جاتے, میں یہاں بھی آگے بیٹھ جائے کریں. جب کسی چیز کے ملنے کا وعدہ ہوتا ہے نا, وہ چیز مشقتیں کرواتی ہے اللہ والوں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے دکان مسلسل گھاٹے میں جا رہی, اب تو میرا جانے کا دل نہیں چاہتا. میں نے کہا یہی دکان تھی جب نفع میں ہوتی. کہہ رہے بھاگ کے جاتا تھا. معلوم ہوا کہ ملنے کا یقین ختم ہوا تو اس طرف جانے کا ذہن بھی ختم ہو گیا. جب اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے ملنے کا یقین ہوگا اور کامل یقین ہوگا, میں یہ عمل کروں گا اس پہ اللہ مجھے دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے گا.
ایک صاحب کہنے لگے کہ ہر روحانی محفل جو ہے وہ میرا ایک انتظار ہوتی ہے، انتظار ہوتی ہے. کہنے لگے لوگوں کو ویکینڈ پہ خوشی ہوتی ہے کہ جمعے سے شروع ہو جاتی ہے خوشی کہ کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار ہے. کہنے لگے مجھے جو ہے ہفتے سے شروع ہو جاتی ہے خوشی کہ کل پیر ہے اور پرسوں منگل ہے. میں نے کہا دل کی بات ہے. میری آپ سے درخواست ہے یہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ غور کیا کریں. یہ ٹوٹے بکھرے جملے جو ہے نا، اگر آپ کے اندر خوشی اور طلب ہوگی آپ سمیٹ لیں گے. ہاں، اور اگر طلب نہیں ہوگی نا میرے دوستو، میں ایسے لاجواب جملے بیان کروں جس کے اندر ادب ہو اور جو مرصع ہو، اللہ والوں وہ بھی آپ کے دل کے تاروں کو نہیں ہلا سکیں. ایک اللہ والے تھے، ان کے بیٹے نے نا بہت بڑی تقریر کی. حضرت نے فرمایا اب ہم بھی عرض کر دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے تھے تو پھر واپس آئے، آ کے بیٹھے. رات کو ہم نے جو ہے روزہ رکھنے کے لیے کچھ دودھ رکھا کہ ہم نے کہا ہم سحری کر لیں گے. سحری کے لیے دودھ رکھا، اور جب دودھ رکھا تو رات کو وہ بلی پی گئی دودھ. بس یہ لفظ کہا اور مجمع کی ہائے نکل گئے. کسی نے پوچھا، انہوں نے تو اتنی بڑی بات کی، مجمع کی ہائی نہیں نکلی، آپ کی بات پہ ہائی نکلی. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے درد پہ ہائی نکل جاتی ہے ایک. اور دوسری چیز یہ ہے اس نے الفاظ کو لفاظی کے لیے کہ مجمع واہ واہ کرے اس لیے کچھ درد پر بیان کیا تھا، اور میرے دل میں درد تھا اور میری یہ درد بھری اپنی کہانی بھی ان کو درد مند بنا گئی. تو بھائی میرے پاس تو یہ ٹوٹے پھوٹے جملے سے ہوتے ہیں، اب کون ہے جو ان کو سمیٹنے والا ہو؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ہر ہفتے ایک پیکج دیتے ہیں اور ہر ہفتے کا ایک پیغام ہوتا ہے، اور میں ہر ہفتے کے پیغام کی ایک ڈائری لکھتا ہوں. ایک ڈائری کا ورک ہوتا ہے کہ آج کے درس میں یہ پیغام تھا، اب ہم نے یہ کرنا ہے. آج کے درس میں ایک پیغام ہے اور پیغام یہ ہے کہ سستی کا علاج کرنا ہے. تو یہ سستی جو ہے نا آخرت میں بہت بڑے گھاٹے کا ذریعہ ہے، بہت بڑے گھاٹے کا ذریعہ. آج ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے پشاور سے کراچی میں نے کوئی دنیا کا عامل معالج نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا. یہ میرا مرض ختم ہو جائے. اب یقین جانی اس کی اس بات سے میری ہائے نکل گئی، اور ہائے یہ نکلی اگر کسی کو گناہوں کا مرض ہے اور کسی کو سستی کا مرض ہے اور کسی کے اندر نماز نہ پڑھنے کا مرض ہے اور کسی کے اندر اللہ پاک کی ذات عالی سے محبت نہ ہونے کا مرض ہے اور کسی کے دل میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نہ ہونے کا مرض ہے، اس نے کہاں چھانا، کن کن راستوں کو کیا کیا طلب کیا، کیا کیا تلاش کیا. ارے اللہ والو، اس جان کی خاطر اتنی محنتیں کرتے ہیں، اس جان کی خاطر ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں، اس جان کی خاطر جو بے وفا جان ہے، بے وفا جان. ایک پل کے اندر یہ چھوٹا سا جھٹکا لگا، مجھے کہنے لگے ظاہری طور پہ کوئی زخم نہیں تھا لیکن موقع پہ موت ہو گئی. ہنستا بستا جسم، مسکراتی کلیاں، اور ایک پل کے اندر موت، اور وہ جسم جس کے ساتھ ساری عمر وفا تھی. کہنے لگے اندر درس میں منگل کے دن نہیں جائیں گے،
گرمی ہوتی ہے، ہفس ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، جسم کا ساتھ دیا، اس جسم نے تیرا ساتھ دیا کہ تجھے یہ جسم جانوروں سے بچا لے؟ کہاں دیا؟ ساری زندگی تو نے جسم کی سیوا کی، آنکھوں کی سیوا کی کہ ان آنکھوں کو تکلیف سے بچاؤں. آنکھیں اگر کہتی ہے نا مجھے دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہتا کوئی بات نہیں، میں بڑے اچھے گلاسز لے لوں گا، بڑے اچھے اینک لے لوں گا. وہ کہتی ہے اب تکلیف مجھے بڑھ رہی ہے، تو فوراً کہتا کوئی بات نہیں، میں اس کا نمبر تبدیل کرا دوں گا. یہی کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ میری جو تھوڑی سی جو ہے نا دھڑکن اوپر نیچے ہو رہی، کوئی بات نہیں، تجھے میں دوا دوں گا، تجھے میں دوا دوں گا، تیرے لیے میں بڑے بڑے قیمتی ٹیسٹ کراؤں گا. مجھے بیرون ملک جانا پڑا، بیرون ملک جاؤں گا، بڑے ڈاکٹروں سے ٹائم لینا پڑا، بڑے ڈاکٹروں سے ٹائم لوں گا، قیمتی دوائی کھانی پڑی، قیمتی دوائی کھاؤں گا. ارے بڑے پرہیز کرنے پڑے تو سارے چٹکارے چھوڑ دوں گا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا، تو میں نے کہا میں نے لکھا ہے 4-6 چاول چینی چکنائی چٹکارے، 4-6 چاول چینی چکنائی چٹکارے. میں نے کہا وہ چھوڑنا ہے. میں نے کہا بیکری کے باہر یہ میکڈونلڈ کے باہر دیکھا نا آپ نے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے موٹا سا ایسی عجیب و غریب شکل کا، وہ اصل میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہے یہ کھاؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے، نہ تمہارا پیٹ رہے گا نہ ہمارا ویٹ رہے گا. ہر چیز جو ہے وہ کلومیٹروں کے حساب سے بڑھ جائے گی. اللہ والو، زندگی کے ہر معاملے میں ہم احتیاطیں کرتے ہیں اس جسم کی خاطر، کبھی روح کی خاطر بھی احتیاط کی، کبھی روح کا بھی علاج کیا. اور حد یہ ہے اگر مجبوراً کوئی پیر بھی بناتے ہیں تو اکثر پیر مشیر ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا چونکہ اندر چودھری ہے، اس لیے پیر کو اپنے معمولات بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. کچھ تو ہمارے احباب ایسے ہیں کہ اپنی اہلیہ جات کے ذریعے اپنے معمولات بتاتے ہیں. نہیں بتاتے. کیوں؟ روح کی ترقی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی میں نے یہ کھایا، اس سے شوگر میری زیادہ ہو گئی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا. کہنے لگے ہاں اچھا تو لگتا ہے. ایک بندے نے بڑی ٹھنڈی آواز کے کہی، کہنے لگے ہاں اچھا تو لگتا ہے لیکن معاملہ کولیسٹرول کا ہے. میں ایسی اسے لفظ کہا، بڑا بہترین لفظ کہا، اچھا تو لگتا ہے کہ لیکن معاملہ کولیسٹرول کا ہے. اس جان کی خاطر ایسی محنت کی، ایمان کی خاطر کوئی محنت ہی نہ کی. وہ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچ گیا. وہ کہتے ہیں نہیں، میں بچتے بچتے مر گیا. ہم سارے بچتے بچتے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. بچتے بچتے مر جائیں. جس کے اندر روح کی ترقی ہوگی نا، جس کے اندر روح کی ترقی ہوگی، جس کے اندر ایمان کی ترقی ہوگی، جس کے اندر اعمال کی ترقی ہوگی، آج پھر محنت کرو آپ کو قریب کرنے کی. اب وہ باقی معاملہ رہ گیا کہ پاؤں پہ ٹوپی رکھ دو آپ کے. خود تو شفقت آپ فرماتے نہیں، ہمارے پاس زور تو ہے نہیں، زاری رہ گئی باقی. حکمرانوں کا شہر لاہور ہے، تو حکمرانوں کے شہروں میں رہنے والے حکمران ہی ہوتے ہیں. اچھا کبھی روح کے ٹیسٹ بھی کرائے؟ وہ کہتے لیبارٹری ہی نہیں ہے، آپ کہاں کی کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے جیل روڈ پہ 2 لیبارٹریاں ہیں. آپ یہ جیل روڈ میں بیٹھے ہیں نا، یہ چپتائی لیب ہے نہیں ہے، اور یہ چپتائی لیب نہیں ہے کیا؟ بڑے اعتماد سے ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ چپتائی لیب سے. یہ جیل روڈ پہ ہے، جا کے دیکھو. بڑے مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہاں بھی سب سے ٹیسٹ نہیں ہوتے، تھوڑا سا پسینہ بھی نکلتا ہے. وہاں خون نکالتے ہیں، ہم پسینہ نکالتے ہیں، فرق کتنا ہے؟ تو یہ سب سے سوتے نہیں کرتے تو وہاں پیسے بھی دیتے ہو، خون بھی نکلواتے ہو. سنجی بند مجھے
پیشنٹ کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خون کی بوتلیں بھیج دی، ہر 5 منٹ کے بعد میرے جسم میں خون نکالتے. میں نے کہا شوگر کا مسئلہ اس لیے. کہنے لگے یہ خون کی بوتلیں لگتا ہے بھیجتے ہیں. تو آج تک لیبارٹی کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا یہ ٹیسٹوں کا وہ میں F10 میں تھا، وہاں مریض دیکھتا تھا اسلام آباد میں. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے پاس ایک فائل تھی. میں نے کہا آپ بیٹھ کے گنے میں جب تک اور دیکھ لیتا ہوں. 125 ٹیسٹ تو اس نے گنے. آگے ایک اور فائل تھی، میں نے کہا بس اتنا کافی ہے. تو جسم کے لیے اتنے ٹیسٹ کرائے. یعنی روزانہ میں شوگر کو چیک کرتا ہوں، میرا شوگر لیول زیادہ نہ ہو، اس کے مطابق غذا کھاتا ہوں میں، اور اپنے آرام کا مزاج رکھتا ہوں کتنے گھنٹے میں نے سونا ہے. ہاں روح مردہ سے مردہ ہوتی گئی، کمزور سے کمزور ہوتی گئی. شوگر کے ٹیسٹ کرائے، سارے جہان کے ٹیسٹ کرائے، روح کا ٹیسٹ نہ کرائے. روح کے اندر کتنی بیماریاں ہیں. کسی لیبارٹری میں نہ گئے. اچھا وہاں کی لیبارٹریوں میں لینے لگتے ہیں، اچھی لیبارٹری ہو نا، آغا خان جیسی، چکائی لیب جیسی بڑی بڑی لیبارٹری ہیں، وہاں وہ دن دیتے ہیں اتنے دن کے بعد ٹیسٹ ملے گا. زینت لیبارٹری ہے، بنا ہے 2-4 کا مجھے پتا ہے، اس سے بڑی ہوں گی چھوٹی ہوں گی. وہاں پیسے بھی دیں اور ان کے لیے انتظار بھی کریں، سردی گرمی بارش طوفان سب برداشت کریں. اور جب معاملہ روح کا آ جائے تو کہنے لگے آج کل ذرا تھوڑا سا لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے تو ذرا تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں. اور زیادہ بات کی جائے تو کہنے لگے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ اتنا نہ ڈرائیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم بس سے اترے نماز کے لیے، مغرب کی منت کی، اس سے مجھ سے کہنے لگے آپ نے دین کو مشکل بنا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈرپ لگانی ہے، آپ 2 گھنٹے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، 3 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس ڈرپ کی بوٹل جو ہے یہ بیگ ہے، میں اس کو کاٹ دیں، اس کا گلاس میں پی لیتا ہوں. آپ نے علاج کو مشکل بنا دیا. وہ کہتے ہیں نہیں قطرہ قطرہ جسم میں جائے گی، یہ جسم کی رگوں میں. ہم نے کہا اندر جسم میں پہنچانا ہے نا، تو یہ گلوکوز کی بوتل ہے جو بھی ہے اس کو پی لیتے ہیں، بس ختم. ایسے کام کا علاج کو آپ نے مشکل بنایا ہوا ہے. اچھا جب معاملہ دنیا کا آیا، دنیا کی مشقت آئے تو کہتے ہیں سائنس ترقی کر گئی ہے، اور جب دین کی مشقت ہے کہہ رہے مولوی نے دین کو مشکل بنا دی ہے. مطلب عجیب بات ہے نا، کہہ رہے سائنس ترقی کر گئی ہے. ایک بندہ تھا کانا تھا، تو اسے اس طرف نظر آتا تھا، اس طرف نظر نہیں آتا تھا. وہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا نا، پھر بازار کے دوسرے رخ میں آیا، ایک بڑی سی 3 من کی بڑی گاڑی دے کے انگریز کو کہنے لگا انگریز بڑا عجیب و غریب ہے، ادھر کی بازار کو ادھر لے آیا ہے. ابھی یہی بازار میں ادھر دیکھ کے جا رہا تھا، وہ ایک ہی سبجیکٹ کی بازار، جیسے جیولری کی بازار ہے، ہر طرف سونا ہی سونا ہے، کپڑے کی بازار، ادھر بھی کپڑا ادھر بھی کپڑا. اب وہ ادھر سارا کپڑا دیکھتا گیا، پھر یوں آیا اس کو ادھر نظر آیا، اس نے ادھر بھی سارا کپڑا دیکھا. اب انگریز کو گاڑی دیکھ کے کہتے ہیں کہ انگریز بڑا عجیب و غریب ہے، ادھر کی بازار کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا. دنیا کی مشقت آئے، علاج کے سارے معالجات میں مشقتیں آئیں، فزیو تھراپی کے نام سے الٹی سیدھی حرکتیں کروائیں. ہمارے پی ٹی استاد تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کرواتے تھے، کوئی ناک کرتے تھے وہی گالیاں دیتے تھے، منہ سے سگریٹ پیتے تھے، ناک سے دھواں نکالتے تھے. ان کی خاص علامت تھی. کبھی آج تک ان کا سگریٹ ہاتھ میں نہیں دیکھا، منہ میں رہتا تھا اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوتا تھا. ہمارے بچے انہیں سر انجن کہتے تھے، اور چونکہ گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، وہ کہتے وہ کیا سر انجن آ رہے ہیں، چپ کرو. دنیا کی ساری مشقتیں برداشت قبول ہے، سائنس نے ترقی کر لی نا. اور یہی مشقت جب اللہ کے لیے آئے وہ کہنے لگے دین میں مشکل نہیں، آپ نے مشکل بنا دیا. دیکھو بات سنو، دین مشکل نہیں ہے، لیکن دین میں قواعد و ضوابط ضرور ہیں. آپ کو قوانین جو دیے جاتے ہیں ٹریفک کے، آپ محفوظ رہیں اس لیے دی جاتے ہیں، اور اس سڑک سے 100% استفادہ کریں کہ آپ کی گاڑی بھی محفوظ رہے، سوار بھی محفوظ رہے، سواری بھی محفوظ رہے. ایسے نا ایک، اور دوسرا آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس لیے دیا جاتا نا.
اسلام نے جو قوانین دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ آپ کی ذات سے مخلوق کو نفع ہو جائے. ایک بندے نے چوری کرنا چھوڑ دی, ایک بندے نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, ایک بندے نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا, آپ یقین جانیے اس معاشرے کے اندر کتنا چین اور سکون آ جائے, اس معاشرے کے اندر کتنی احتیاط آ جائے. بندے کھڑے تھے اسٹاپ پہ بس کے انتظار میں, صاف پانی بھرا ہوا تھا بارش کا, ایک گاڑی گزری اس نے کوئی احتیاط نہیں کی, دوسری گزری اس نے بڑی احتیاط سے کہا. وہاں کھڑے ہر بندہ اس گاڑی کو دیکھ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کے اندر چہرے کے تاثرات اور ہیں, اس کے اندر اور ہیں. معاشرے کی ایک گاڑی اگر ٹھیک ہوتی ہے کیا اس کا اثر معاشرے کے افراد میں نہیں پڑتا؟ ایک گاڑی کے ٹھیک ہونے سے ہوتا ہے, ایک انسان کے ٹھیک ہونے سے نہیں ہوتا. اگر اس معاشرے کی ایک عورت, وہ بیٹی ہے, وہ ماں ہے, وہ بہو ہے, وہ بیوی ہے, وہ جس روپ میں ہے, وہ جس روپ میں ہے, اگر وہ ٹھیک ہوتی ہے, جب یہ جنگ عظیم جو ہے نا, یہ جرمن ہار رہے تھے, تو اس وقت نیپولین بوناپارٹ نے ایک بات کہی تھی, کہنے لگی عظیم مائیں مجھے لا دو, میں عظیم نسلیں تمہیں دے دوں گا. یاد رکھیے گا, اس معاشرے کی نوک پلک صرف ماں سے بنتی ہے. جو ماں بچے کو سکھانے والی ہے اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا ہے. اور دیکھ بیٹا, تو اللہ کی مان کے چلے گا, اللہ تجھے پالے گا, اللہ تیری نسلوں کو پالے گا, اللہ مجھے پالے گا. بیٹا تیری برکت سے اللہ پاک گھر کو پالے گا اور ہم پلیں گے. جب ماں بچے کو یہ سبق دیتی ہے اور باپ بچے کو یہ سبق دیتا ہے. میں اس دن ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ریس کورس میں, ساتھ ایک ماں باپ بیٹھے تھے, ایک بچی بیٹھی تھی, 3 سال کے قریب, 3.25 سال کی بچی ہوگی, اور ایسا وہ ڈانس کر رہی تھی اور ماں باپ خوش ہو رہے تھے. میرا دل آنسو سے رو رہا تھا. یا اللہ, یہی بچی بڑی ہو کے پھر ماں باپ کو کک کرتی ہے اور ماں باپ کو کہتی ہے کل کی بات ہے, کل کی بات ہے. یہاں ماں بیٹھی تھی اور ادھر بچہ بیٹھا تھا, 10 سال کے قریب ہوگا. ماں کہنے لگی, یہ الفاظ ہیں ماں کے, دعا کریں یا یہ مر جائے یا میں مر جاؤں. پھر دعا کیوں کرتی ہے تو؟ روح کے ٹیسٹ نہیں کرائے, جسم کے سارے ٹیسٹ کرائے. اور مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے جی آپ کہیں تو فلاں فلاں ٹیسٹ کرا لیں. میں نے کہا اتنا پیسے صدقہ کر دوں. یقین یعنی صدقہ نہیں کرتے, نہیں کرتے صدقہ. یقین ہی نہیں ہے کہ صدقے سے ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی, یقین ہی نہیں ہے کہ صدقے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یقین ہی نہیں ہے کہ صدقے سے کوئی بیماری کا علاج ہوتا ہے, میری مشکل کا علاج ہوتا ہے. یاد رکھنا, یاد رکھنا, جو مال تم رب کو نہیں دو گے وہ مال لگے گا, پھر اس کی مختلف شکلیں ہوں گی. وہ مال لگے گا, پھر اس کی مختلف شکلیں ہوں گی, پھر تمہارا دل بھی نہ چاہے گا, پھر بھی خرچ کرنا پڑے گا. جس خرچ کو تمہارا دل نہیں چاہ رہا, جس خرچ کو تمہاری طبیعت نہیں چاہ رہی, جس خرچ کو تم بے چین بے قرار اور مجبور ہو کے کر رہے ہو, معلوم ہوتا ہے یہ وہی خرچ ہے جو تم نے اللہ سے دور کر کے رکھا تھا اور احکامات سے دور کر کے رکھا تھا. کیا وہ صدقے کی شکل میں ہے, کیا وہ زکات کی شکل میں ہے, کیا وہ خیرات کی شکل میں, جس شکل میں ہے. کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے زیورات کی زکات نہیں دیتی, پھر جنات چوری کر کے لے جاتے ہیں. یا پھر کوئی نقصان ہوتا ہے, ہاں کہتے ہیں کئی آتی ہیں اللہ کی بندیاں, میرا شوہر میرے سارے زیور کھا گیا. میں نے کہا تم نے زکات نہیں دی تھی, اس لیے کھا گیا. کھا گیا, میرا بیٹا کھا گیا, چرا کے لے گیا, یا فلاں نقصان ہوا تھا, اس نقصان کے اندر جو ہے وہ زیور میرے لگ گئے. روح کی بیماریاں بڑھتی چلی گئی,
اس کا ٹیسٹ نہ کرایا، ٹیسٹ کرائے علاج نہ کرایا، اور اگر روح کے لیے اصلاحی تعلق کسی پیر سے قائم کیا تو یہ نظر میں آیا کہ اس سے دنیا کا نفع مل جائے، آخرت کے لیے کبھی اس سے بات ہی نہ کی کہ جی میری نماز کا دھیان آج تک نہیں ملا، مجھے اللہ کی ذات عالی کا تعلق نہیں ملا، میری نمازوں کا دھیان قریب ہے، نمازیں میں جماعت میں نہیں پا سکتا، اور میرا ایک ایسا سجدہ نہیں ہے جس میں اللہ اور میں ہو جاؤں۔ رمضان کا نام سنتے ہوئے میرا جی ابھی سے گھبرانا شروع ہو گیا کہ گرمی میں رمضان ہوگا، یہ میرا معاملہ کیا ہے؟ دکان کے لیے آتے ہیں، کہیں دکان پہ جانے سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کہیں مجھے پہ کس نے کیا ہوا تو نہیں ہے، میرے پاس آتے ہیں۔ دفتر میں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، کسی نے مجھ پہ کیا ہوا تو نہیں ہے، کوئی عمل بتا دے۔ اللہ والو، اگر کوئی اس کا تعلق قائم کیا بھی ہے تو پھر اپنی کیفیات یا تو چھپائیں گے، اپنی کیفیات چھپائیں گے، اگر بتائیں گے تو برکت کے لیے تھوڑی سی بتائیں گے، ورنہ تو بتانے کی ضرورت 99% کو نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مرید اپنے پیر کو اپنے حالات سے آگاہی نہیں دے گا تو وہ ترقی کیسے کرے گا؟ فرمایا اطلاع سے اصلاح ہوتی ہے، اطلاع نہیں ہوگی تو اصلاح نہیں ہوگی، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وقت نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اپنا جو ہے اپنی کیفیت لکھ کے دیا کرو، اپنا پتہ پورا ہو، موبائل نمبر پورا ہو، اکثر تو نام نہیں لکھتے، وہ کہتے تاریخ میں جانتا ہے، اس لیے اس کے پاس بے شمار روپے ہوتے ہیں، پھر پڑھ کے میں دعا کر کے رکھ دیتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں ہم نے خط دیا تھا، میں نے کہا کون سا دیا تھا؟ کہنے لگے وہ فلاں خط تھا، میں نے کہا کوئی خبر نہیں مجھے، نہ نام نہ پتہ نہ موبائل نہ فون، کچھ بھی نہیں تھا۔ روح کا ذکر کریں کہ روح کام آئے گی۔ یہ صدیوں پرانی قبریں جو پڑی ہے نا، ان سے جا کے پوچھو، ان سے پوچھو میرے دوست، ان سے پوچھو۔ میں نے ایک صاحب کو بتایا اللہ کو متقاصر کا عمل، میں نے کہا اس کو پڑھ، تجھے روحیں بتائیں گی زندگی کا نظام کیا ہوتا ہے اور موت کا نظام کیا ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا جی اب تو زندگی ایسی جو ہے ہو گئی ہے میری، کہتا ہوں جب مر ہی جانا ہے تو پھر یہ اچھا لباس، یہ اچھا کھانا، یہ اچھا پینا، یہ اچھی چیزیں، یہ اچھی، کہ اب تو ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا، جب حتیٰ ضرورت المقادر ہی آ گیا کہ حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو کے ان کی قبریں بن جائیں۔ اللہ والو، یہ روح کے لیے موت ہے سستی، یہ روح کی موت ہے، سستی روح کی موت ہے۔ جہاں سستی اس زندگی کی موت ہے وہاں سستی روح کی موت ہے، یاد رکھیے گا، سستی روح کی موت ہے۔ جب بندے کی مزاج میں سستی آتی ہے، یعنی جہاں اپنی طبیعت آئے اور اپنے مفادات پہ ٹکراؤ نہ ہو، اس کا نام تو ہم نے رکھ لیا شریعت اور دین۔ جہاں اپنے مفادات پہ ہمارے مفادات پہ ٹکرائی کوئی چیز، اس کو ہم نے کہہ دیا یہ تو کہاں سے تم لے آئے یہ چیزیں؟ ہاں، جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا، بندہ کہنے لگا تیرا پیر تو اچھا ہے لیکن وہ اوکھی باتیں بتاتا ہے، نماز کا کہتا ہے۔ کہنے میرے پیر نے، اللہ ان کو بخشے، اتنی بڑی دعا کی ان کے لیے بڑی دیر تک، کہنے لگے آج تک نماز کا نہیں کہا، کہنے لگے میرے ہوتے وقت اگر تم نماز پڑھو تو پیر کس چیز کا؟ سبحان، ہاں، میں نے کہا یہ سیزن کا سستا پیکج میرے پاس نہیں ہے، لوٹ سیل رقم کے پیچھے لکھی ہوتی، فلاں جگہ کل بھی ایک رقم پیچھے پڑ رہا تھا، انہوں نے کہا فلاں جگہ جو ہے کپڑے کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، میں نے کہا یہ جنت کی لوٹ سیل میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں سیکھی، ایسے منٹ میں جنت مل جائے بغیر ٹکٹ کے، یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو موت کا کنواں ہے، اس میں موٹر سائیکل چلانا پڑے گا۔ ہاں، اور یہ جو بتاتا ہوں، بتاؤ کہ مشکل کام بتاتا ہوں آپ کو، ایسا ناممکن۔ کہیں میں نے بتایا ہو کہ رات کو آج رات کوئی نہ سوئے، ساری رات فلاں قبر پہ جائیں اور کھڑے ہو جائیں، اور اس نے کہا بس مشکل ہے معاملہ، حکم بھی ہے، کیا کریں؟ کبھی میں نے کہا ہو، کبھی آپ سے عرض کیا ہو کہ آج ساری رات کوئی نہ سوئے اور یہ عمل پڑھے اور دن رات یہی پڑھے، نہیں عرض کیا؟ کبھی دکان سے روکا ہو، دفتر سے روکا ہو، صنعت سے روکا ہو، تجارت سے روکا ہو، کبھی نہیں روکا۔ ایک بات آپ کی خدمت میں بار بار عرض کی
اور وہ یہ عرض کی مرنے سے پہلے اس روح کا کچھ مداوع کر لیں، روح کے ٹیسٹ کرائیں، روح کے ٹیسٹ کرائیں، روح کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرائیں، روح کے لیے رپورٹیں رکھیں اور رپورٹوں کا ریکارڈ رکھیں. کہنے لگی جی میرا ایس ٹی پی ٹی او ٹی پی ٹی یہ جو ہے اس سن میں یہ تھا اب یہ ہے، پہلے میرا کولیسٹرول لیول یہ تھا اب یہ ہے، یوریا یہ تھا اب یہ ہے، کریٹینن یہ تھا اب یہ ہے، فلاں یہ ہے. ہوتا ہے نا، ریکارڈ رکھتے ہیں. تو ہم نے اپنے ایمان کا کیا ریکارڈ رکھا؟ اس نے کہا جی پہلے میرا ایمان یہ تھا کہ اذان ہوتی تھی مجھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب اذان ہوتی ہے احساس ہوتا ہے. پہلے میرے روح کا ٹیسٹ کا ریکارڈ یہ تھا کہ جھوٹ بولنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی تھی، اب جھوٹ بولنے کے بعد ندامت ہوتی ہے. جھوٹ چھوٹا نہیں، ندامت ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ پہلے جھوٹ زیادہ بولتا تھا اب تھوڑا بولتا ہوں، پہلے حرام زیادہ کھاتا تھا اب تھوڑا کھاتا ہوں یا کھانا چھوڑ دیا. پہلے میری نظریں بھٹکتی بھی تھی اور کبھی کبھی اٹکتی بھی تھی، اب تھوڑی سی بھٹکتی ہے اٹکتی نہیں ہے. اب اٹکنا تو کیا بھٹکنا بھی چھوٹ گئی ہے. اب یہ ترقی ہو رہی ہے روح کی، یہ اس کے ٹیسٹ جو ہے نارمل ہو رہے ہیں. کہنے لگی دیکھیے یہ ٹیسٹ نارمل ہو گئے، لاجواب میں نے مٹھائی بانٹی ہے، ہر چیز میری نارمل ہو گئی ہے، روح کے ٹیسٹ نارمل ہو جائیں. یہ کیسے ہوں گے؟ تو لیبارٹی میں کوئی ٹیسٹ کو تیاری نہیں ہے. ہاں ہمارے ایک دوست ہیں وہ شیخ صاحب پاک پتن سے آتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے گجرات میں سال کے سال سرکار کا عرس ہوتا ہے وہاں جاتا ہوں. میں نے کوئی خدمت کی ہے، لفافہ جیب سے نکالا اور اس کے اوپر سرکار کا نام پھول بنا ہوا تھا ایسے خوبصورت سا. کہنے لگے یہ دے کے. تو میں نے کہا کوئی اور معاملہ؟ کہنے لگے بس سرکار زندہ باد. اور میں نے کہا سرکار تو زندہ باد، اللہ والوں کی خدمت کرنی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن کوئی آخرت کی تیاری، کوئی قبر کی تیاری، کوئی موت کی تیاری. کہنے لگے یہ تو نہیں ہے بھائی. اس لیے نا میں کل بھی کہہ رہا تھا ایک صاحب سے، میں نے کہا یہاں آپ دیکھو تو صحیح، یہ ہمارے کتبہ چوک تک ادھر اور ادھر جیل روڈ تک بندے ہی بندے ہوں. اگر میں روایتی انداز میں جو ہے آ جاؤں، ہاں یہاں لنگر ہو، دیگے ہوں، اور جو روایتی انداز ہے سورا کو سورا، اللہ اکبر. میں نے عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق کبھی دیکھا ہے؟ ہاں میں اس دن پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا، لکھا ہوا تھا معیار اور مقدار کی ضمانت. میں نے کہی بات ٹھیک ہے، معیار اور ایمان بھی یہی ہے، یہ ایمان کے لیے لکھا ہوا تھا. ایمان بھی یہی ہے. ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار جو صحابہ کا معیار تھا. فَإِنْ آمَنُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ لائے تھے تب ہدایت پا جاؤ. قرآن کہتا ہے ایمان کا معیار یہ ہے. اور مقدار کتنی ہو؟ مقدار ایمان کا ذرہ بھی ہوتا ہے، ایمان چھوٹا بھی ہوتا ہے، ایمان بڑا بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو ایمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. صحابہ کے ایمان کے بارے میں معیار اور مقدار کی ضمانت تھی. اب ہماری ضمانت کون دے گا؟ ہماری ضمانت صحابہ دیں، کہیں کہ ہمارے بعد انہوں نے حضور سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے اندر ایمان کا فکر تھا جیسے جان کا فکر. آج کے بعد میری بات پھر غور سے سمجھیں، جان بچانے کا فکر، اور جس جان کو بچاتے بچاتے نہیں بچ پاتے، بچاتے بچاتے نہیں بچ پاتے. ایک ڈینٹل سرجن تھا میرے سامنے، اس کا چہرہ نہیں بولتا. اللہ 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 کیا پوشاک پہنتا تھا، کیا پوشاک پہنتا، اور اس کا زندگی کے دن رات کیا تھے، اور اس کی زندگی کے صبح شام کیا تھے. رات کو سویا اور نہ اٹھ سکا، وہ دروازہ توڑ کے اندر سے اس کی میت کو نکالا. اور ایسی عجب باتیں. ایک دفعہ مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے کیا تم نے دین کو شریعت کو سخت بنا دیا ہے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہتے ہو یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، اکیلے جو ہے تم ہی ہو، یہ سارا جہان نہیں ہے، اتنے صدیوں سے لوگ مر رہے ہیں. میں نے کہا میں اپنی بات تو نہیں کرتا، کچھ اللہ والوں سے سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ کرتا ہوں. کہنے لگا تمہارا دین وہ ہوگا، ہمارا دین کیا ہے بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں. کہنے لگا ہمارا دین یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، اس میں عیش کرو مزے کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. انجوائے، یہ زندگی نام ہے انجوائے کا. ہاں
جیسے بھی ہو، جیسا میتھڈ ہو، جیسا طریقہ کار ہو، اب میرے خیال میں آئندہ آپ آنے کی احتیاط کریں گے، لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے یہاں، مطلب احتیاط سے چلے. اس نے کہا جی مجھے ایک بندہ کہنے لگا اب خود تو کہتے ہیں ساری زندگی چلنا ہے، تو ساری زندگی جب چلنا ہے احتیاط سے چلیں. کیا خیال ہے؟ ساری زندگی چلنا ہے تو احتیاط سے چلیں. آج ایک بات میری یاد رکھیے گا، جس کو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آ گئی، کس کے لیے؟ جس کو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آ گئی، اور جس کو اللہ کے لیے سہنا آ گیا، اور جس کو اللہ کے لیے مٹنا آ گیا، اور جس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور معاف کرنا آ گیا، اللہ کی قسم اللہ اس دن کی گرمی جس دن پہاڑ پگھل جائیں گے اس کو وہ اللہ پاک عطا فرمائے گا کہ خود فرشتے حیران ہیں. اور اس دنیا میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، عافیت عطا فرمائے گا، راحت عطا فرمائے گا، رحمت عطا فرمائے گا. جس کو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو گیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ ساری مشقتیں آئیں، اللہ تو راضی ہو جائے. بس میرا مطلوب یہی ہے، میرا مقصود یہی ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ تو راضی ہو جائے. ایک صاحب روحانی ٹیسٹوں کی رپورٹ لے کے میرے پاس آئے. بولا رپورٹ کیسی تھی؟ ایک فائل بنی ہوئی ہے، باقاعدہ فائل. آپ حیران ہوں گے، پوری ٹیسٹوں کی فائل تھی. اب اس فائل کو ذرا آپ اس فائل کی ڈیٹیل سنیں. اس نے کہا جی کہ میں اتنی سال کی عمر میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی، میں بالغ، مجھے احساس ہوا کہ اتنی سال میں ہوا. اس سے پہلے میری نمازیں مجھ پہ فرض تھی، یہ قضا نمازیں میں ادا کرتا ہوں. ٹھیک، اس کے بعد میری زندگی میں یہ سرخ نشان ہے، یہ سرخ نشان یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ خطائیں تھیں. اب میں نے ان خطاؤں کو بتدریج کم کرنا شروع کیا. اتنے عرصے کے سفر میں اس خطا کو میں اتنا کم کر گیا، اس گناہ کو اتنا کم کر گیا، اس کمی کو اتنا کم کر گیا. میرا بلروبین بڑھا ہوا تھا، میرا شوگر لیول بڑھا ہوا تھا. اب شوگر لیول کو بڑھتے بڑھتے، احتیاط کرتے کرتے، واک کرتے کرتے، ڈائٹ کرتے کرتے، فلاں کرتے کرتے، اب شوگر لیول، گناہوں کے شوگر لیول کو میں اتنا کم کر آیا ہوں. اب یہ لیول یہاں آ کے کھڑا ہو گیا، نیچے نہیں ہو رہا. اس کا کیا حال ہے؟ ہاں، اصل میرا واسطہ ہے بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ، میاں لوگوں کے ساتھ. ہاں، اب ان سے کوئی کون پوچھے کہ اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے احوال کے بارے میں، اپنے ذکر کے بارے میں، اپنی تسبیحات کے بارے میں، اپنے دن رات کے بارے میں کوئی اطلاع بھی ہونی چاہیے. یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن کی اندرون شہر میں بڑی بڑی حویلیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں. اب ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ فکر بھی ہے، غم بھی ہے، احساس بھی ہے، جرأت نہیں ہے. تو اللہ والو، اب روح کی ترقی چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ اکبر، یہ بھی کلندر ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں بتاتا نہیں، ایک گڑیا بیٹھی تھی، وہ یزید کا نام آتا تو کہتی صدقے صدقے، حسین کا نام آتا صدقے صدقے، پتہ نہیں ہے کیا، وہ صدقے صدقے کہہ رہی. ذاکر جو ہے نا وہ صدقے صدقے کہہ رہی. یہ کہتے ہیں انشاءاللہ مرنے کے بعد جو ہے روح کا کوئی پتہ چلے گا. ایسے اللہ کی رحمت والے امید والے ہیں، ان کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بہت زیادہ ہے. اللہ ہمیں بھی عطا کرے. اب کیا کریں گے اس پہ کیا سوچا ہم نے؟ اس پہ کیا سوچا؟ یہ کیسے احساس ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے گا؟ اچھا، یہ چیز احساس سے آئے گی نا. اچھا مجھے یہ بتائیں، علاج احساس کا نام ہے؟ علاج یہ ہرن والے کا علاج وہ خود کرتا ہے یا دوسرے کرواتے ہیں؟ بولو. خود تو نہیں کرتا، کوئی کرتا ہو شاید، دوسرے کرواتے ہیں نا.
اس کے اندر کپڑے کا احساس، پاکی کا احساس، ناپاکی کا احساس، میلا ہونے کا کوئی ہے؟ اچھا دھوپ میں سونے کا، فٹ پاتھ پہ سونے کا، دھول کا، ڈسٹ کا، گرمی کا، سردی کا کوئی ہے؟ کیوں؟ اس کو نشہ ہے، اور جس کو اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جائے اس کے اندر بھی بہت سے احساسات نہیں ہوتے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اس کے اندر بھی بہت سے احساسات نہیں ہوتے جو عام بندہ محسوس کرتا ہے، وہ نہیں محسوس کر سکتا. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، ایک بات یاد رکھنا، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا. ایک احساس ہیروئنی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آج میرا نشہ پورا ہو جائے. یہ احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے وہ ہر کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. ایسا ہے، وہ ہر کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے جو کہ زندگی کے جس شعبے میں ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، چاہے جیسے بھی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. اس کے اندر ایک احساس ہے، آج شام کا میرا نشہ پورا ہونا چاہیے. اللہ والو، جب احساس پیدا ہو جائے گا روح کے بارے میں، پھر روح کا احساس بے چین کرے گا، روح کا احساس بے چین کرے گا، پھر روح کا احساس تڑپائے گا، پھر روح کا احساس ہماری عزت نفس کچھ نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کے سامنے. پھر روح کا احساس ہمیں بے چین کرے گا، پریشان کرے گا. یہ زندگی کی خبر نہیں، ایک جھٹکا لگا تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اللہ کے پاس یہ کمزور ایمان لے کے، کمزور جسم کے لے کر جائے گا، شاید اللہ کو ترس آ جائے. کمزور جسم پہ اللہ کو ترس آ گیا، کمزور ایمان پہ اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اور یہ میرے دوستوں اس وقت ہوگا اللہ والو، جب یہ احساس آئے گا، احساس بڑھے گا، احساس بڑھتا چلا جائے گا. جب اس وقت یہ کیفیت ہوگی، جب یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا. اب بتائیں کون ایسی فائل بنائے گا؟ ہاتھ کھڑے کرنے کی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کہنا میں بناؤں گا. بس دل ہی دل میں پوچھیں، وہ جس طرح اس نے فائل بنائی تھی، اور وہ بندہ میرے پاس باقاعدہ فائل لاتا ہے. علاج کے لیے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، بڑی بڑی فائلیں لے آتے ہیں ٹیسٹوں کی. یہ باہر کی فائلیں ہیں، یہ اندر کی فائلیں، یہ ٹیسٹ ہیں، یہ ایکس رے ہے، یہ ای سی جی ہے، یہ ایم آر، یہ فلاں جو بھی ہے. مختلف فائلوں کو میں نے لفظ ٹیسٹ کہا ہے. یہ ٹیسٹوں کی فائلیں ہیں نا، تو روحانی ٹیسٹ کی فائل کیسے بنے گی؟ روحانی ٹیسٹ کی فائل کیسے بنے گی؟ اس سے پہلے میری نماز کا یہ عالم تھا، اب نماز کا یہ حال ہے. اس سے پہلے میرے ذکر کا یہ حال تھا، اب یہ حال ہے. اس سے پہلے میری نظروں کا یہ حال تھا، اب یہ حال ہے. اس سے پہلے میری سوچوں کا یہ حال تھا، اب یہ حال ہے. اس سے پہلے میری تنہائیوں کا یہ حال تھا، اب یہ حال ہے. اس سے پہلے میں ذکر کرنے بیٹھتا تھا تو اللہ کا دھیان نصیب ہوتا تھا، اللہ کی ذات عالی کا تعلق نصیب ہوتا تھا، اب یہ حال ہے. اس سے پہلے میں درس میں کسی کے کہنے پہ جبر پہ آتا تھا، اب رضا سے آتا ہوں. کسی نے کہا کہ آنا ہے یا نہیں جاؤں گا تو کیا کہیں گے، اب میں خوشی سے آتا ہوں، محبت سے آتا ہوں. پہلے میں اہلیہ کے کہنے پہ آتا تھا، اب اپنے کہنے پہ آتا ہوں. یا میں اپنی بیوی کو پہلے خود لاتا تھا کہ اب نہ جاؤں گی تو اس کے پاس تو ایک ہی لفظ ہے، دوسری شادی کر لوں گا میں. اب دوسری شادی کرے گا، میں کیا کروں گی؟ لہٰذا چلو جانا چاہیے، اس کے پیر کو تو راضی کرنا چاہیے. ایک مائی نے مجھے آگے خود کہا، کہنے لگے مجھے تو اس لیے آتا ہے کہ دوسری شادی کروں گا، اس لیے آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چلو کہنے لگے، میں 3-4 درسوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اب یہ میری ضرورت ہے. مجھے اس بات کا احساس ہوا، پہلے میں گن پوائنٹ پہ آتی رہی، لیکن اب مجھے احساس ہوا نہیں، اس چیز کو خود میری اپنی ضرورت ہے. یہ گراف ہمارا بڑھتا چلا جائے، ایمان کا گراف، ایمان کا معیار، روح کی ترقی کا معیار. اچھا ٹھیک ٹھاک بھی ہوتا ہے، پھر بھی ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے، کہتے شاید کوئی چیز کمی بیشی ہو جائے، ہے نا. ایسے بھی ہماری امت کو ٹیسٹ فوبیا ہو گیا ہے. ایمان وہ یعنی یہ اکثر دیہاتوں میں ایک ترتیب ہے کہ جو ڈاکٹر مجھے کئی یہ کمپاؤنڈر نما ڈاکٹر انہوں نے کہا، اس نے کہ دیہاتی کو اگر جب تک ڈرپ نہ لگائی جائے اس کو تسلی نہیں ہوتی. 3-4 گھنٹے اس کو لٹایا جائے. اس نے کہا مجھے وہ بوتل لگاؤ، اس نے کہا بوتل لگائی، اس کے بعد وہ تسلی. کہنے لگا کیا کریں، ہمیں تسلی کرنی ہے. اللہ والو آپ یقین جانیے، میں کہتا ہوں آپ ہفتے کے بعد یہ 2-3 گھنٹے کی ڈرپ ہی لگوا دیا کریں، یہ منگل والی.
جو کہہ رہے ہیں یہ ڈرپ ہی ہے ہماری، جتنا ٹائم ڈرپ کو لگتا ہے اتنا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے اندازہ۔ اب اس کی فائل بنائیں، جو فکر مند ہوگا نا، جس کے اندر احساس ہوگا، وہ فائل بنائے گا اور اس کی فائل اس کے پاس رہے گی، اور وہ فائل کو روز اٹھا کے دیکھے گا کہ میری کون کون سی کمیاں ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں میرے جسم کے اندر وہ بڑی ہوئی ہیں اور کون سی کم ہے۔ اچھا، شوگر میں شوگر بڑھ گئی اور انسولین کم ہو گئی۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو خون کے اندر ہوتا ہے، لبلبا اس کو بناتا ہے، اگر وہ کم ہو جائے اسی کا نام شوگر کہتے ہیں۔ کیوں، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ایسی بات ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ انسولین میری جو ہے وہ میری بڑھ رہی اور شوگر جو ہے وہ کم ہو رہی، یہ ہے ٹیسٹ۔ میری نیکیاں بڑھ رہی اور میری خطائیں کم ہو رہی، تو میں ترقی کی طرف جا رہا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں بھائی، اور کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، ویسے بڑا آسان کام نہیں ہے، 500 دیا، ایک دیگ بانٹی، ساتھ کھڑے ہو کے وہاں داتا صاحب نے دیگ پکا دی، انہوں نے دعا کر دی، کام چھٹی ہو گئی۔ وہ کام بڑا سستا ہے، آسان بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ میں نہیں انکار کر رہا، غریبوں کو کھلانا کار ثواب ہے، میں انکار نہیں کر رہا، غریبوں کو کھلانا کار ثواب ہے، لیکن یہ ٹیسٹ رپورٹیں بنانے والا معاملہ ہے۔ چلو جسم کی ٹیسٹ رپورٹیں تو سمجھ آتی ہیں، یہ روح کی ٹیسٹ رپورٹیں کہاں سے نکال کے لایا؟ انہوں نے کہا تو یہ باپ کا دین ہے۔ یہ وہ مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو وہ سائیکل وہی جا رہی تھی بوڑھی، اس کو سائیکل لگ گیا، اس نے کہا یہ داڑھی ہے یا سائیکل ہے؟ انہوں نے اماں داڑھی نہ ہوئی بریک ہوئی، انہوں نے کہا داڑھی دیکھ سائیکل دیکھ، مجھے سائیکل مار دیا تو نے۔ اس نے کہا اماں داڑھی نہ ہوئی بریک ہوئی، میری سائیکل کی بریکنگ کمزور تھی، تو آگے آ گئی بوڑھی، نظر تجھے آتی آتا میرے سامنے کا آتی ہوتی۔ اللہ والو، اب سوچے تو صحیح، یہ گراف کیسے بنے گا ہمارا؟ یہ ہمارا ایمان کا احساس کیسے بڑھے گا؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، آنکھوں سے ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ آئی سائٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آنکھوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جھلی ڈالی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس جھلی کو؟ لینس ڈالتے ہیں کہ نظر ٹھیک آئے۔ جس کی نظر بھٹکی ہوئی ہو اس کو آنکھ کو اینک لگتی ہے نہیں لگتی؟ اس کا آنکھ کا علاج ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا، پھر اس کے پاس فائل ہوتی ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے میری نظر کا نمبر یہ تھا، یہ کارڈ بنا ہوا ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے، نمبر میرا کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میری آنکھوں نے 2 دیکھنا شروع کر دیا، 2 دیکھتی ہے نہیں دیکھتی؟ اچھا، میری آنکھ دور دیکھتی ہے، قریب نہیں دیکھتی، قریب دیکھتی ہے، دور نہیں دیکھتی۔ جس کی آنکھیں بھٹکیں، جس کی آنکھیں اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کا ٹیسٹ آنکھوں کا ہونا چاہیے، علاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بولو اللہ والے، ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کتنی بدقسمت ہے وہ خاتون، کتنی بدقسمت ہے وہ عورت جو قیامت کے دن صرف اس لیے پکڑی گئی ہوگی اور لاکھوں لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا۔ الہی، اس کے ننگے جسم اور ننگے چہرے کی وجہ سے ہم گناہگار ہوئے تھے اور ہمیں پکڑا جا رہا ہے اگر جہنم میں، تو اس کے بغیر ہم جہنم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بدقسمت ہو۔ چند دنوں کے عیش، چند دنوں کے فیشن اور چند دنوں کی اس دنیا کی خاطر اس نے بڑی آخرت برباد کر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، لوگ تانے دیں گے، کوئی بات نہیں، 4 لوگ باتیں بنائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اس سے بڑے تانے تو تیرے حبیب کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، ارے اس سے بڑے تانے تو اما عائشہ صدیقہ کو دیے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی سردار ہیں، ان کو دیے گئے۔ وہ کتنی بڑی اللہ کی بندی بدقسمت ہے جو چند دنوں کی نمائش کی خاطر اپنی بہت بڑی آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ اور وہ لوگ کہیں گے
یا اللہ یہ وہ ہے جس کے اوپر نظر پڑی اور ہماری نظر بھٹکی اور ہم گناہوں میں مبتلا ہوئے. اللہ ذریعہ یہ بنی تھی کہ اپنے جسم کو ظاہر کر کے نکلی تھی. اللہ اس کو چھوڑا جا رہا، فرمایا اس کو ساتھ بھیجا جائے گا، اس کو ساتھ پکڑا جائے گا. اور عجیب بات، جب جنت کے دروازے کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے عذاب، وہ کہیں گے اس کو عذاب بڑا ہوگا، سب سے نچلا عذاب ہوگا کہ ذریعہ یہ بنی تھی. اللہ والو، ایمان کی سطح جب بڑھتی چلی جائے گی اس کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، احساس بڑھتا چلا جائے گا. احساس نیک بننے کا وظیفہ بہت کم لوگ آ کے پوچھتے ہیں، بہت کم. روزی کا، روزگار کا، کاروبار کا، باہر جانے کا، شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا، بیٹے کی نافرمانی دور کرنے کا، جادو جنات کا، لاٹری نکلنے کا، باہر کے ویزے آنے کا اور پتہ نہیں کیا کچھ پانے کا، اور صحت اور وغیرہ. نیک بننے کا وظیفہ کہ میرے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کی ذات عالی کا تعلق آ جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور نیکی کا جذبہ میرے اندر پیدا ہو جائے، اس کا بھی وظیفہ ہے اور اس کے بھی اعمال ہیں. جو بندہ سجدے میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا من رحمت، جو شخص سجدے میں نفل کے سجدے میں، فرض میں نہیں، نفل کے سجدے میں اس آیت کو 100 دفعہ پڑھے گا، 4 رکعت کی نماز میں 4 رکعت کی نماز کی نیت کرے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اس آیت کو پڑھے 100 دفعہ ہر سجدے میں، چند دن ہی ہوں گے اللہ جل شانہ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے، ایسا قرب عطا فرمائیں گے، ایسا قرب عطا فرمائیں گے، خود اس کو اپنی ذات سے رشک ہوگا، حیران ہوگا کہ میں ایسا ہو بھی سکتا تھا. ہاں، جو سوتے ہوئے 11 دفعہ سورۃ تبت یدا پڑھے گا، سوتے ہوئے 11 دفعہ سورۃ تبت یدا اس نیت سے پڑھے گا کہ یا اللہ مجھ سے خطائیں دور کر دے، اپنا تعلق عطا کر دے. اللہ چند ہی دنوں میں، کچھ ہی عرصے میں اگر محنت کرتا رہا خلوص سے دل سے، اللہ پاک اس کو ان چیزوں سے نجات دے دے گا. اللہ پاک ان چیزوں سے اس کو نجات دے دے گا. اللہ پاک کی محبت کو پانے کے واقعات، اللہ پاک کی محبت کو پانے کے اعمال، اللہ کی محبت کو پانے کے نقش، اللہ کی محبت کو پانے کے الفاظ، میرے محترم دوستو، اس کی تحقیق میں لگ جائے، یہ اس وقت ہوگا جب اندر روح کا احساس پیدا ہوگا. پھر روح کے ٹیسٹ بھی کرائے گا، پھر روح کے ٹیسٹ کو رینیو بھی کرائے گا، پھر سالانہ ٹیسٹ بھی کرائے گا، پھر ماہانہ ٹیسٹ بھی کرائے گا، پھر روزانہ ٹیسٹ بھی کرائے گا. روزانہ کی ٹیسٹ بھی ہے نا، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، بعض چیزوں کے روزانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بعض کے ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بعض کے سالانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ پھر روزانہ اپنا ٹیسٹ کرے گا، صبح بھی کرے گا، شام بھی کرے گا، اپنی غذاؤں پہ کنٹرول کرے گا، اپنے آپ کو پرہیز میں لائے گا، اور اس کو وہ غذاؤں کا پرہیز ہے، یہ گناہوں کا پرہیز ہے، وہ صبح کا اور شام کا پرہیز ہے، وہ واک کرتا ہے اور ٹاک کرتا ہے احتیاط سے. کہنے لگا آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ سنیں بھی کم اور بولیں بھی کم، لہذا آپ کی ملاقات سے پابندی ہے. ڈاکٹر نے پابندی لگائی نا ہے، آپ سنیں بھی کم، آپ بولیں بھی کم، آپ کی ملاقات سے پابندی. کیوں؟ جسم کہیں مر نہ جائے، جسم کہیں آخر کار مر جاتا ہے. اور وہ روح جس کو موت ہے ہی نہیں، روح کو موت ہے کیوں؟ اللہ والا 300 کلو جس کا وزن ہے اس کا بھی جسم ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. اور چھوٹا بچہ جس کا وزن 3 کلو ہے وہ مر گیا، اس کا جسم بھی ختم ہو گیا، سب ختم ہو گئے. لیکن اللہ والوں ایک بات میری بتا دو، روح نہ مرنے والی چیز ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہے، اس کو موت ہے ہی نہیں. اس روح کا فکر کیا کریں گے؟ اس روح کا دارو کیا بنائیں گے؟ اس کے ٹیسٹ کیسے کرائیں گے؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب بار بار اس کا فکر ہوگا، بار بار اس کا غم ہوگا، بار بار اس کی اطلاع ہوگی، بار بار اس کی تحقیق ہوگی کہ میری نماز کی حالت یہ ہے، اب یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب مجھے پتا میں کیا کروں. میرے ذکر کی حالت یہ ہے، میرے صبح کی حالت یہ ہے، میری آنکھوں کی حالت یہ ہے، میرے کانوں کی حالت یہ ہے، میری زبان کی حالت یہ ہے. اب یہ ہے
اب بتائیں میں کیا کروں؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب یہ اطلاع دے گا، اور جب اس کو فکر ہوگا. اطلاع اس وقت دے گا جب فکر ہوگا، احساس ہوگا. ایسے نا بھائی ٹیسٹ وہ کراتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے. چلتے پھرتے بندے کو پکڑ کے کہیں تیرا ٹیسٹ کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ٹیسٹ کرانے کی؟ وہ ٹیسٹ کی لائن وہی لگاتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے بیماری کا، یا نہیں ہوتا؟ جس کے اندر بیماری کا احساس ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کراتا ہے. انہیں ایک خط آیا میرے پاس، ایک خاتون کا خط تھا، 10 روپے کا آیا، اور بہت زیادہ غمزدہ خط تھا، گھریلو مسائل بھی تھے. اور ایک یہ خط تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے دوڑے جا رہے ہیں، بہت سبزہ ہے، اس طرح کی جنت کے مناظر وغیرہ وغیرہ خط میں تھے. اور پتہ چلا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا، آپ کی زیارت ہو رہی. آگے گئی میں بھی دوڑ رہی تھی، والہانہ عاشقانہ، اور خواب میں تھا کہ میں ساتھ نعتیں بھی پڑھ رہی تھی. میں بھی گئی آگے، تو ایک جگہ کہتے ہیں جیسے وہ آج کل جو ہے نا وہ ایک مشین سے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں گائیگر کے، کیا کہتے ہیں، اسکین کرتے ہیں نا، اسکینر. کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ چیک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ہاں چلے جاؤ. پہلے یہ مجھے دیکھا نا، اور مجھے دیکھا، کہنے لگا کہ تیرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لے. تیرے چہرے پر لاکھوں غیر محروم لوگوں کی نظریں ہیں، تیرا چہرہ مکروہ حرام ہے، تو نورانی چہرے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ ایک ہو جا. وہ کہنے لگی کہ میں روتی رہی وہاں، اور روتے روتے میری نیند کھلی. تو نیند جب کھلی تو اس وقت بھی میرے آنسو بہہ رہے تھے. اللہ والو، روح کا احساس کریں. کہیں قیامت کے دن کوثر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا پیالہ پلائیں گے. انا اعطیناک کل کوثر. میں ابھی پریشان نہ ہوں، آپ کو انہوں نے تانا دیا ہے نا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لیکن آپ کی کوثر سے پیالہ وہ پیے گا جو آپ کی مان کے چلے گا. سارے جہان کی میں نے محفلیں کرا دی گھر میں کملی والی کی، لیکن کملی والی کی مان کے نہ چلی، کوئی فائدہ نہ ہوا. میں اظہار عشق سے منع نہیں کر رہا، میری بات پہ غور کرنا. اظہار محبت، اظہار عشق، ارے عاشقی سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں عشق کا مدعا عمل ہوتا ہے، نہ کہ عشق کا مدعا صرف باتیں ہوتی ہیں. جیسی مثال دیتا ہوں، ابا پیاسا مر رہا ہے اور میں ابے کی سینی لگا رہا ہوں بڑی طرح، اس سے پھولوں کے ہاتھ چڑھائے ہوئے. ابا کہتے بیٹا پانی پلا، چیخ رہا ہے، کہتے ابا زندہ باد. گلی میں بندے بھی اکٹھے ہو گئے، انہیں کیا ہو گیا؟ ابا زندہ باد. اور ابا کہتے ایک گلاس پانی پلا دو، کہنا ابا جی معذرت سے ایکسکیوز. بتاؤ کیا کریں گے؟ اس کو کوئی کہے گا فرما بردار ہے؟ کون کہے گا؟ دیوانہ ہی کہے گا کوئی. میرے دوستو، احساس پیدا کریں اس چیز کا، ہم مل جل کے احساس پیدا کریں، ہماری زندگی کے اندر ایک احساس آ جائے ترقی کا. اور جب ترقی کا احساس آئے گا نا، پھر ایک کام اور بھی لاجواب ہوگا. ہماری نظریں جو لوگوں کی عیبوں پہ اٹھتی ہیں، لوگوں کی کمیوں پہ اٹھتی ہیں، یہ نظریں ادھر سے اٹھ کے اپنے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، اپنے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. ایک احساس پیدا کریں، میں روز بروز کتنی ترقی کر رہا، کملی والی کی غلامی میں کتنا سچا غلام بنتا چلا جا رہا. صفت بلالی، صفت میرے اندر کتنی آ رہی ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا جی میں نے بلال بننا ہے، کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کہا ہے. میں نے کہا پھر بلال جیسے انگارے، کہنے کا قبول ہے. میں نے سوچ لو، میں نے کہا قبول ہے. اچھا میں نے کہا ایسا کرو، گرمی تھی، میں نے کہا ایسا کرو روزے رکھو 11 روزے رکھ کے آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا 11 اور رکھو، وہ رکھ کے آ گیا. میں نے کہا 11 اور رکھو، وہ رکھ کے آ گیا. اچھا میں نے کہا اب ایک دن چھوڑو، ایک دن رکھو. جب ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھا، وہ مشقت والا روزہ ہوتا ہے، یاد رکھنا. یہ متصل ہوتے نا روزے،
ان میں مشقت تو ہوتی ہے، وہ روزہ تو گرمی کا ویسے ہی مشقت ہے، لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھنا. کہنے لگے وہ آپ پہلی ترتیب بتائیں. میں کہ کیوں کہ اس میں مشقت ہوتی ہے. میں نے کہا یہ صفت بلا لی ہے. کملی والی کی اداؤں پہ مر مٹنا آ جائے. میرے آقا نے کیسی زندگی گزاری تھی. صحابی گزرے جا رہے ہیں اور اونٹ پہ بیٹھے تھے، سر جھکایا. دوسرے صحابی نے کہا یہاں اوپر کوئی درخت تو نہیں تھا آپ نے سر جھکایا؟ کہنے لگے آقا ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، اوپر درخت تھا، اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، آقا نے سر جھکایا تھا. میری غیرت نے گوارا یہ کیا کہ یہاں میرے آقا سر جھکایا اور میں سیدھا گزر جاؤں. اب بتاؤ، اس زندگی پہ آنا ہے، عاشق سچا بننا ہے، اور سچے عاشق بننے کے لیے احساس کی فائل بنانی ہے، جس میں احساس کی فائل بنانی ہے. میرے آقا نے آج صبح کیسے گزاری تھی، میں نے کتنی نمازیں مسواک کے ساتھ کی، کتنی کملی والے کی سنت بغیر مسواک کے کی، اور کتنی نمازیں ایسی ہیں میں نے کملی والے کے مطابق پڑھی، آقا جیسے پڑھی تھی ویسے پڑھی، کتنی ان کے بغیر پڑھی، اور کتنی زندگی کے دیر رات میں نے بلالی گزارے اور کتنا بغیر بلالی گزارے. میرے دوستو، یہ ہے عشق کی انتہا. میں تو سچا عاشق بنانا چاہتا ہوں. یقین جانیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق میرا تو مقصد یہی ہے، اللہ مجھے بھی بنا دے آپ کی برکت سے، اللہ آپ کو بھی بنا دے. میرا مقصود یہی ہے کہ ہم سارے عاشق بن جائیں، ہمارے اندر آقا کا عشق آ جائے، حضور کی محبت آ جائے، کملی والی کی محبت آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق آ جائے. اظہار عشق کا ہو. میں سارا عشق کا اظہار کر رہا ہوں، اور عشق کے اظہار میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کر گزرے. کہ یاد رکھنا، عشق کا نام سے ہمیں کچھ نہیں بچا سکے گا. عشق اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی عشق کی حقیقت ہو. اور یہ حقیقت کی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت. اب ایسا کریں، ہم اپنی بنائے ایک فائل، اور اس فائل کے اندر جو ہے روز لکھیں، دیکھیں، گراف بنائیں، لکیریں لگائیں کہ میرے اندر کیا عیب ہے، اپنے آپ کو سمجھائیں. اب ان کو کیسے اصلاح کرنی ہے. پہلے میں ان میں سے 2 لے لیتا ہوں. جب یہ بیماریاں آپس میں ملی ہوئی ہوں نا، بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہو، پھر جو کامیاب معالج ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ان میں سے 2 ایسی مولک بیماریاں چن لیتا ہے جس سے زیادہ خطرہ ہوگا، ہے نا، جس سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. معالج سن لیتا ہے، چپ کر لیتا ہے. ان میں سے جو زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس کی دوا لکھتا ہے. جب وہ ٹھیک ہوتی ہے پھر اگلی کو پکڑتا ہے، پھر اگلی کو پکڑتا ہے. ایسے ہے نا. تو اللہ والے ہم اپنے آپ کے بارے میں خود سوچیں، ہماری مولک بیماریاں کون سی ہیں جو ہمارے اندر سال سے پل رہی ہیں. ان کو پکڑیں، پھر ان کے پیچھے پڑ جائیں. اچھا، دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اعمال بھی کریں، اللہ سے مانگے بھی صحیح. اگر پھر تھوڑی سی خطا ہو جائے پھر اللہ سے مانگے، پھر لگ جائیں. مایوس نہ ہونا، پھر گر پڑے نا، پھر اٹھ جائیں، کپڑے جھاڑیں، پھر چل پڑیں، پھر اٹھے، پھر کپڑے جھاڑیں، پھر چل پڑیں. پھر کوئی خطا ہو جائے پھر مایوس نہ ہونا، کوشش نہ چھوڑنا. یہ شیطان مایوس کرے گا، کہنے لگے اتنی دفعہ کیا، اتنی دفعہ پھر تھی توبہ توڑ دی، اب توبہ نہیں کروں گا. ہمیشہ تو توڑ لیتا ہوں، اب کروں گا نہیں. انہیں کہ نہیں، ہر دفعہ توبہ کر، اس وقت تک کہ مرنے سے پہلے کی توبہ قبول. یہ کوشش کرنا شروع کر دیں، محنت کرنا شروع کر دیں، اس پہ آنا شروع ہو جائے. اس کوشش کریں گے، مانگیں گے بھی صحیح اور کوشش بھی کریں گے، اور روز بروز اپنے آپ پہ نظر کرتے کرتے اللہ کا محبوب بندہ بنتے چلے جائیں گے. اور ایک لفظ کہیں گے، اللہ ایسا بنا دے جو تجھے پسند آ جائے. بس اللہ ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن حبیب مجھے پہچان لیں، کملی والے پہچان لیں. جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرینوں کے، جہازوں کے، یا یہ جو حادثے ہوتے ہیں ان حادثوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اور کافر کی پہچان کے لیے سطر نہ کھولنا پڑ جائے. میری بات سمجھ گئے؟ مسلمان اور کافر کی پہچان کے لیے کہیں سطر نہ کھولنا پڑ جائے. پتہ ہی نہیں چلا یہ کون سے. اس لیے اللہ والو، اپنے روپ سے، اپنے نگاہ سے، اپنے نکھار سے، اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے آگے سے پیچھے، اوپر نیچے سے، اندر باہر سے، بس اپنے آپ کے پیچھے لگ جائیں. اور آخری بات مجھے یہ بتائیں،
آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے 12 بڑے بڑے آپریشن کرائے، 8 بڑے آپریشن کرائے، 16 بڑے آپریشن کرائے، 2-3 کرائے، خون بہایا، جسم کٹوایا. ہم روح کے لیے بھی سرجری کرانے کو تیار نہیں ہے. روح کی سرجری ہوتی ہے، بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں. اگر کسی کو روح کی سرجری چاہیے نا، پھر مجھے بتا دے. وہ کہتے ہیں اتنی خون کی بوتلوں کا انتظام کرو، اتنی کاٹن کا، اتنے فلاں چیز کا، اتنے دنوں کا، اتنے بیڈ ریسٹ کا یہ انتظام کرو، تمہاری پتھری نکالیں گے، تمہارا بائی پاس کریں گے، تمہارا یہ کریں گے. کرتے ہیں نا. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا سب کچھ تیار ہے. تو روح کی سرجری میجر اور مائنر آپریشن کرانے کے لیے جو تیار ہونا، پھر مجھے بتا دے. اس کے بھی سرجریاں ہوتی ہیں، آپریشن ہوتے ہیں. تو آج کے بعد ہم اس کا فکر کریں گے اور مانگیں گے بھی صحیح، اور اس کی فکر کے لیے فکر مند ہو جائیں گے. اس احساس کا احساس کریں، اس احساس کا احساس کریں. یہ احساس ہمارے اندر بڑھتا چلا جائے کہ زندگی ایسی دن رات گزر جائے گی. بس اسی کا نام زندگی ہے. صبح خواہش پہ اٹھا، شام کو خواہش پہ سو گیا. صبح خواہش پہ اٹھا، شام کو خواہش پہ سو گیا. صبح خواہش پہ اٹھا، شام کو خواہش پہ سو گیا. ساری زندگی خواہشات کو گزارتے آخر مر گیا. یہ کوئی زندگی ہے؟ صبح من چاہی پہ اٹھا، شام کو من چاہی پہ سو گیا. نہ، صبح رب چاہی پہ اٹھا، شام کو رب چاہی پہ سو گیا. یہ لفظ حقیقتوں میں آ جائیں. اس سے تھوڑی سی محنت ہے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نوک پلک سنوارنے کی ضرورت ہے. اب بیٹھ کے اللہ کی ذات عالی سے مانگیں گے اور ذکر کریں گے. یہی چیز اللہ، اب جو لفظ ہم نے بولے تھے نا، اس کو حقیقت ہے تو عطا کر سکتا ہے. یا اللہ ہمارے بول مخلوق، ہماری چاہت مخلوق، ہمارا چاہنا مخلوق، اللہ ہم مخلوق. اللہ تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ہوگا، اور تو نہیں چاہے گا کبھی نہیں ہوگا. یا اللہ تو چاہے، اس لیے اب ہم نے پہلے تو بیٹھ کے یا اللہ باتیں کی اور سنی. یا اللہ بولے اور سنے. یا اللہ یہ صرف بول ہی ہوں گے. اگر ان کو حقیقتیں تو چاہے گا تو ان کے اندر حقیقتیں آئیں گی. اب اللہ پاک کی ذات عالی سے بیٹھ کے گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے اور سائل بن کے اللہ سے مانگیں گے. اللہ تو چاہ لے، یا اللہ تو چاہ لے، یا اللہ تو چاہ لے. جب اللہ چاہے گا سب آسان ہو جائے گا نا. ہاں، مجھے سال ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ سے بھی جل گئے. اب اللہ کی چاہت کو اپنے ساتھ ملوائیں اور اس کے لیے ذکر کریں اور دعا کریں.